اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعد نمازیں کثر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذ دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرماؤ پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنی ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں اور تم پر مضائقہ نہیں۔ اگر تمہیں مدینہ کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول کر رکھو اور اپنی پناہ لے رہے ہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کہ کسی بڑے دغے باز گناہگار کو آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، سنتے ہوئے۔ یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ اس کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اس کی جان پر پڑے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو
ایسا کرے اس سے ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔